اللہ نے تمہیں مقام دیا ہے، تمہیں مرتبہ دیا ہے، تمہیں کتاب دی ہے، تمہیں تورات دی ہے، اللہ کا فضل و کرم تم پر ہوا ہے، تم میں سینکڑوں نبی آئے ہیں، مبادا کسی اور کو یہی فضیلت حاصل ہو جائے، کہیں محمد اور ان کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم سے آگے نہ نکل جائیں ان چیزوں کے اندر، اگر تم نے ان کی بات کو ماننا شروع کر دیا۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا اگر تم نے کوئی بات ان کی تسلیم کر لی تو پھر اس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں تمہارے خلاف حجت قائم نہ کرے کہ دیکھو تم نے مان لیا تھا۔ کبھی بھی زبان سے ایسا لفظ بھی نہ نکلنے پائے جس کی کوئی وہ بنیاد بنا کر ہمارے خلاف ہم پر الزام قائم کر سکیں، ہمارے خلاف حجت قائم کر سکیں۔ قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے اے نبی فضیلت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، فضل کل کا کل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، ید اللہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے اختیار میں ہے، یؤتی ہے من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ اس کا اختیار مطلق ہے، اس کا اپنا چوائس ہے، وہ جس کو بھی منتخب کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت رکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی اس کے فضل کے خزانے محدود نہیں ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو فضل عطا کیا تم بھی مانگو اللہ سے، واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اللہ تمہیں کسی اور اعتبار سے اللہ تعالیٰ فضیلت عطا کر دے گا۔ لیکن یہ حسد میں مبتلا ہو جانا، ایک تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کسی کو اللہ نے کوئی خیر دیا اور آپ حسد کی آگ میں جل رہے، آپ چاہتے ہیں اللہ اس سے سلب کر لے اور آپ کو دے دے، یہ حسد ہے، یہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر کسی کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اس پر بڑا کرم کیا ہے، بڑا فضل کیا ہے، اس کی بنا پر آپ دعا کریں اللہ، اے اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ شے نہیں تو اللہ کوئی اور شے عطا کر دے گا، جس کی مثال ہم پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت مریم پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنا فضل ہے، اس کو کیسی کوئی دانائی اور حکمت عطا کر دی ہے، یا بے موسم کے پھل اس کے پاس چلے آ رہے ہیں، غیب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جا رہا ہے، تو اس فضل کا ادراک کر کے اور اس کا مشاہدہ کر کے فوراً دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، انہوں نے بھی فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار مجھے کوئی ایسی ہی نیک کوئی اولاد عطا فرما دے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ کسی سے وہ خیر سلب ہو جائے اور ہمیں مل جائے، یہ ہے حسد کہ جو حرام ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے اخلاقی اعتبار سے۔ تو اللہ کا فضل بہت وسیع ہے، واسع، اس کے فضل کے خزانے جو ہے محدود نہیں ہیں، علیم بھی ہے، وہ جانتا ہے کون اس کے فضل کا حقدار ہے، کون اس کے فضل کا اصل قدردان بن سکے گا، کون اس کے فضل کی قدر جو ہے وہ کر سکے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لہذا ظاہر بات ہے جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک واعظ جو ہے وہ نقل ہوا ہے، میں نہیں کہہ سکتا صحیح ہے یا اس کے اندر کوئی تحریف ہوئی ہے، کہ اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتوں کے آگے مت پھینکو، یعنی یہ کہ یہ بھی دیکھ کر تعلیم دینی چاہیے کہ کوئی کسی شے کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے حکمت کے موتی بکھیر دیے نااہلوں کے سامنے تو وہ اس کو بھی بگاڑیں گے، خراب کریں گے، یا اس سے کوئی اور برائی حاصل کریں گے، تو اہل کو دیکھ کر تعلیم دینی چاہیے کہ جو واقعتاً اس تعلیم کا اہل ہو۔ تو فرمایا واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے لیے مختص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ اب دیکھیے یہی ہم نے پڑھا تھا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم، آل عمران کو پسند کر لیا، اللہ کا چوائس ہے، اور اس چوائس کو آپ کویسچن نہیں کر سکتے، وہ پسند ہے، اپنی پسند ہے، پسند کے اعتبار سے اللہ جس چیز کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے یختص برحمتہ من یشاء، اور سب سے بڑی رحمت اللہ کی نبوت ہے، رسالت ہے، ہدایت ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے مختص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، اس کے فضل کے خزانے اتھاہ ہیں۔ ومن اہل الکتاب، جو بات میں نے آج ابھی کہی تھی، دیکھیے اس کی دلیل اب آگے آ رہی ہے کہ تمام اہل کتاب ایک جیسے نہیں تھے۔ ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار یؤدہ الیک، ان اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے نیک سرشت لوگ کہ اگر تم ان کو ان کے پاس امانت رکھواؤ ڈھیروں مال، وہ واپس کر دیں گے، کوئی اس میں کمی نہیں کریں گے، کوئی خیانت نہیں کریں گے، کوئی بے ایمانی نہیں کریں گے، بلکہ وہ امانت کو امانت سمجھتے ہوئے تمہیں واپس ادا کر دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس اگر ایک دینار بھی تم امانت رکھوا دو تو وہ ہرگز واپس نہیں کرے گا اس کو، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو کر کھڑے ہو جاؤ،
سر پر سوار ہو کر تو اپنا وہ 1 دینار اس سے واپس نکلوا سکو گے، ورنہ وہ اپنی دلی رغبت کے ساتھ، اپنی دلی آمادگی کے ساتھ وہ 1 دینار کی امانت جو ہے وہ بھی واپس کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھیے 2 انتہائیں بیان کر دی گئی ہیں، اور یہ بھی حکمت تبلیغ جو ہے، حکمت دعوت و تبلیغ کا اہم نقطہ ہے۔ آپ کا جو مخالف ہے اس میں بھی اگر کوئی خیر ہے، اس خیر کو تسلیم کیجئے، تاکہ وہ لوگ سمجھیں کہ یہ عدل اور انصاف کے علمبردار ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے ہول سیل ریجیکٹ کر رہے ہوں، بلکہ مان رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر ہمارے اندر کوئی خیر ہے تو اس خیر کو تسلیم کرتے ہیں، گویا کہ یہ حق پرست ہے۔ اگر آپ کے ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے یا ٹوٹل ریجیکشن، یا تو کسی شخص کے محبت میں اتنے مبتلا ہوئے کہ اس کی کوئی خامی، کوئی اس کی کمی جو ہے وہ سرے سے نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، اور یا کسی کے بغض میں اور دشمنی میں اتنے شدید ہو گئے کہ اب اس میں کوئی خیر آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ دونوں انتہائیں ہوتی ہیں، شخصیتی اعتبار سے بھی اور قومی اعتبار سے بھی اس مرض سے بچنا چاہیے۔ تو ومن اہل الکتاب من ان تامنوا بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من ان تامنوا بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذالک، اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ انہوں نے یہ بات گھڑ لی ہے، یہ تورات کی شے نہیں ہے۔ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ تالمود میں ان کے ربائس جو ہیں، ان کے فتاوا میں آ کر یہ چیز شامل ہو گئی ہے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر کوئی گرفت نہیں ہو سکتی امیین کے بارے میں۔ امیین سے مراد کون تھے؟ جن کے یہود کے ہاں 2 اصطلاحیں ہیں، دی گوئمس اینڈ دی جنٹائلس۔ یہود کا فلسفہ اب یہ بن گیا ہے جو تالمودک ایرا ہے اس میں آ کر، کہ اصل انسان تو صرف یہودی ہے، باقی جتنے انسان ہیں وہ انسان نما حیوان ہیں۔ وہ گوئمز بھی کہتے ہیں اور جنٹائلز بھی کہتے ہیں۔ یہ گوئمز اور جنٹائلز کو استعمال کرنا، ایکسپلائٹ کرنا، ان کو لوٹنا، ان کو کھسوٹنا، ان کو دھوکہ دینا، فریب سے، چوری سے، ڈاکے سے، سود سے، جس طریقے سے بھی ہو ان کے مال کو ہتھیانا، یہ ہمارا حق ہے، اس پر ہم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ کوئی باس پرس نہیں کرے گا۔ ہاں یہودی کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے، نہ یہودی سے ہم سود لے سکتے ہیں، نہ یہودی سے جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ یہودی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ یہودی کا مال چوری کر سکتے ہیں۔ یہودی کے لیے تو تمام قواعد وہی رہیں گے جو تورات کے ہیں، لیکن غیر یہودی انسانوں کے لیے ہمارے اوپر کوئی بندش نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، اور یہ سب کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ منسوب کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ بات ان سے نہیں کہی، تورات میں یہ بات نہیں تھی، یہ تالمود میں بعد میں ان کے ربانی جو ہے ربائس، انہوں نے یہ چیزیں شامل کی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنا ایک صریح جھوٹ اور بہتان ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔